اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. Dear students, our today's topic is powers of Supreme Court. Supreme Court کے اختیارات. Dear students, Supreme Court is the highest court of India. سپریم کورٹ ہندوستان کا اعلیٰ ترین کورٹ ہے. اسے وسیع اختیارات حاصل ہیں. بھارتی سپریم کورٹ کو دنیا کے باقی ممالک کے سپریم کورٹوں سے زیادہ اختیارات حاصل ہیں، یا دنیا کے کسی کورٹ کو اتنے اختیارات حاصل نہیں ہیں جتنے کہ بھارت کے سپریم کورٹ کو حاصل ہیں. یہ کہنا ہے کرشنا سوامی آئر کا. سپریم کورٹ کو جو اختیارات حاصل ہیں وہ کچھ اس طرح ہے. نمبر 1، اوریجنل جورسڈکشن، اصل دائرہ اختیار، انڈر آرٹیکل 131. ڈیئر اسٹوڈنٹس، آرٹیکل 131 کے تحت سپریم کورٹ کہ اصل دائرہ اختیارات وہ تمام اختیارات آتے ہیں جو ڈائریکٹلی اس کے حد اختیار میں ہیں. یعنی اصل دائرہ اختیار میں وہ تمام معاملات شامل ہیں جو براہ راست عدالت عظمیٰ میں پیش ہو سکتے ہیں. وہ ہے مرکز اور اسٹیٹ کے درمیان تنازع طے کرنا، مرکز اور ایک یا ایک سے زیادہ اسٹیٹس کے درمیان تنازعات حل کرنا، ریاستوں کے درمیان تنازعات حل کرنا، بنیادی حقوق کے خلاف ورزی ہونے والے کیسز کو حل کرنا، یعنی وہ کیسز حل کرنا جن سے بنیادی حقوق کی خلاف ورزی ہوتی ہو. ہندوستان ایک فیڈرل اسٹیٹ ہے. اختیارات مرکز اور اسٹیٹس کے درمیان تقسیم ہیں. اس صورتحال میں غلط فہمیاں پیدا ہونا یا تنازعات ہونا تو یقینی بات ہے. جن کیسز میں یا تنازعات میں پبلک لا عملانے کی ضرورت ہے ان کو سپریم کورٹ حل کر لیتا ہے. جو تنازعات سابقہ پرنسلی اسٹیٹس کے ایگریمنٹس، ٹریٹیز یا معاہدوں سے واسطہ رکھتے ہوں وہ سپریم کورٹ کے دائرہ اختیار یا دائرہ کار سے باہر ہے. ڈیئر اسٹوڈنٹس، نمبر 2، اپیلیٹ جورسڈکشن، یعنی آئین کی تشریح کرنا. اور اس کے تحت انٹرپریٹیشن آف دا کانسٹیٹیوشن انڈر آرٹیکل 132، یعنی آئین کی تشریح کرنا آرٹیکل 132 کے تحت جو اختیارات سپریم کورٹ کو حاصل ہیں وہ ہے سپریم کورٹ ہندوستان میں سب سے اعلیٰ کورٹ ہے. یہ آئین کے تشریح کے حوالے سے کیسز کی شنوائی یا کیسز کو شنوائی کی خاطر میں لیتا ہے. سول کیسز ہو، فوجداری کے حوالے سے کیسز ہوں یا اسپیشل کیسز ہوں، اس میں آتے ہیں. آئین کی ترجمانی کی تشریح آرٹیکل 132 کے تحت سپریم کورٹ میں اپیل کی جا سکتی ہے اگر ہائی کورٹ دفعہ 134A کے تحت یہ یقین دہانی کرے گا کہ کیس قانون کے کافی سوال کو شامل کرتا ہے اور یہ کہ کیس سپریم کورٹ میں اپیل کی خاطر فٹ ہے. سول کیسز کے بارے میں ہائی کورٹ اگر کیس کو سپریم کورٹ کی شنوائی کی خاطر موزون سمجھتا ہو تو اس صورت میں سپریم کورٹ کو اپیل کی جا سکتی ہے اور ہائی کورٹ کی خواہش ہوگی کہ
اس پر سپریم کورٹ کا فیصلہ ہونا چاہیے. If High Court certifies the case is fit for appeal in Supreme Court. Criminal cases, فوجداری مقدمات. فوجداری مقدمات کے بارے میں اپیل کے دائرہ اختیار سپریم کورٹ کے 2 حصوں میں تقسیم ہے. There's appeal without certification. سند کے بغیر اپیل. یہ ان معاملات میں کیا جاتا ہے جہاں اپیل پر ہائی کورٹ کسی ملزم کی گرفتاری کے حکم کو نچلی طرف سے منسوب کرتا ہے، نچلی عدالتوں کی طرف سے منسوب کرتا ہے اور اسے موت کی سزا سناتا ہے، یا جہاں ہائی کورٹ خود سے پہلے ماتحت عدالت میں مقدمہ چلانے کے لیے دستبردار ہو جاتی ہے اور ملزم کو سزا سنانے کے لیے تیار ہوتی ہے، موت کی سزا. اپیل ود سرٹیفیکیشن، سند کے ساتھ اپیل. یہ ان معاملات میں کیا جاتا ہے جب ہائی کورٹ آرٹیکل 134C کے تحت یقین دہانی کرے گا کہ کیس سپریم کورٹ میں اپیل کی خاطر فٹ ہے. اینڈ اسپیشل اپیل، خصوصی اپیل، آرٹیکل 132 سے آرٹیکل 134 تک ہائی کورٹ کے فیصلوں سے سپریم کورٹ کو باقاعدہ اپیل کی فراہمی کرتی ہے. تاہم ابھی بھی کچھ معاملات باقی رہ سکتے ہیں جہاں انصاف کے لیے نہ صرف ہائی کورٹ کے فیصلے کے ساتھ سپریم کورٹ کی مداخلت کی ضرورت ہوگی، نہیں آرٹیکل 132 سے 134 کے پیش نظر، بلکہ ہندوستان کی سرزمین میں کسی بھی دوسری عدالت یا ٹریبیونل کا بھی یہ خصوصی اپیل، جسے ریزیڈری پاورز، باقیات کے اختیارات کہا جاتا ہے، سپریم کورٹ کو آرٹیکل 136 کے تحت حاصل ہے. Now, dear students, number 3, advisory jurisdiction. Article 143, مشاورتی دائرہ اختیارات. آرٹیکل 143 کے تحت اگر صدر کو کسی بھی وقت پبلک اہمیت یا قانون کے حوالے سے کوئی سوال یا معاملہ پیدا ہوا ہو یا ہونے والا ہے، صدر سپریم کورٹ کی جانب رجوع کر لیتا ہے تاکہ کورٹ کی رائے حاصل کر لے، یا کورٹ کو غور و خوض کرنے کی خاطر اس جیسا معاملہ بھیجتا ہے. کورٹ اپنی رائے صدر کو بھیجتا ہے. لیکن سپریم کورٹ رائے دینے کا پابند نہیں ہے اور نہ ہی صدر کورٹ کی رائے پر عمل کرنے پر پابند ہے. Dear students, number 4, custodian of fundamental rights under Article 32. Article 32 کے تحت سپریم کورٹ شہریوں کے بنیادی حقوق کا پاسبان ہے. کورٹ کو یہ اختیارات حاصل ہیں کہ کوئی بھی فیصلہ جو قانون سازی نے بنایا ہوگا یا لیا ہوگا شہریوں کے بنیادی حقوق کے خلاف ہے، کورٹ اسے نل اینڈ وائڈ یعنی کل عدم قرار دیتا ہے. سپریم کورٹ ریٹ، ہیبیس کارپس، مینڈمس، پروہیبیشن، کو وارنٹو، سرٹوراری نوید کی جاری کر سکتی ہے تاکہ بنیادی حقوق کا نفاذ ہو جائے. Dear students, now number 5, that is judicial review. عدالتی نظر ثانی. سپریم کورٹ کی اہم کام یا اختیارات عدالتی نظر ثانی ہے. پارلیمنٹ یا لیجسلیچر قوانین بناتے ہیں
ان میں سے جو بھی قانون آئین کے خلاف ہوگا سپریم کورٹ اسے غیر آئینی قرار دیتا ہے. اس طرح سپریم کورٹ آئین کی حفاظت بھی کرتا ہے اور اس کی تشریح کے لیے اعلیٰ ترین فورم بھی ہے. And now, number 6. To review its own judgment. اپنے فیصلے پر نظر ثانی کر. Under Article 137. Article 137 کے تحت سپریم کورٹ کو اپنے فیصلے پر نظر ثانی کرنے اور اپنے پہلے فیصلے کو تبدیل کرنے کا اختیار حاصل. And now comes number 7, that's court of records, record of court. سپریم کورٹ ریکارڈ آف کورٹ کے طور پر بھی کام کرتی ہے، یعنی جو فیصلہ جات سپریم کورٹ میں لیے جاتے ہیں ان کو باضابطہ طور پر ایک ریکارڈ کی حیثیت سے وہاں پہ رکھا جاتا ہے، یعنی اس فیصلے کو، ان فیصلوں کو یا اس فیصلے کو چھاپا جاتا ہے، پرنٹ کیا جاتا ہے اور وہ دوسرے معاملات میں نظیر کی حیثیت سے کام کرتے ہیں، مثال کی حیثیت سے کام کرتے ہیں. سپریم کورٹ کو اختیار ہے کہ وہ کسی فرد کو توہین کے لیے بھی سزا دے سکتا ہے. دیٹ از فار کنٹمپٹ آف کورٹ. اگر کسی شخص نے عدالت کے فیصلے کا احترام نہ کیا ہو تو اس کے خلاف کنٹمپٹ آف کورٹ ہو سکتا ہے. سو ڈیئر اسٹوڈنٹس، پاورس آف سپریم کورٹ کے حوالے سے ہم نے یہ انفارمیشن شیئر کی. And our next topic will follow, inshallah, powers of High Court. Wait and watch. Assalamu alaikum.